ایک گاؤں میں حامد، زبیر اور آصف نام کے 3 بھائی رہتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کھیت اور گھرانہ انہی کے ذمے تھا۔ شروع میں تینوں الگ الگ کھیت سنبھالتے تھے۔ ہر ایک اپنی زمین پر محنت کرتا مگر پیداوار کم ہوتی۔ بیج مہنگا تھا، پانی کا انتظام مشکل تھا اور مزدوری بھی مہنگی پڑتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ چودھری صاحب ان کے پاس آئے اور بولے، بیٹو، تم الگ الگ محنت کرتے ہو، اسی لیے تمہاری طاقت بکھر جاتی ہے۔ اگر ایک ہو کر کام کرو تو تمہاری محنت میں برکت آ جائے گی۔ تینوں بھائی پہلے تو چپ رہے مگر رات کو بیٹھ کر سوچنے لگے کہ بزرگ کی بات میں سچائی ہے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس سال سب کھیت مل کر سنبھالیں گے۔ اگلے دن سے انہوں نے زمین کو ایک سمجھ کر بیج بونا شروع کیا۔ حامد بیج اور کھاد لایا، زبیر پانی کا انتظام کرتا، آصف مزدوروں کو سنبھالتا۔ سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ کام جلدی مکمل ہوا اور اخراجات بھی کم ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، فصل ہری بھری ہونے لگی۔ چونکہ سب مل کر دیکھ بھال کرتے تھے، کھیت میں گھاس پھوس کم رہی، پانی برابر ملتا رہا اور فصل مضبوط ہو گئی۔ جب کٹائی کا وقت آیا تو کھیت سنہری گندم سے بھر گیا۔ اس سال ان کی پیداوار پہلے سے دوگنی ہوئی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ ایک ہی سال میں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ تینوں بھائیوں نے سب کو بتایا کہ یہ سب اتفاق کا نتیجہ ہے۔ ان کی خوشحالی صرف کھیت تک محدود نہ رہی، گھر کے حالات بہتر ہو گئے، سب کا کھانا پینا اچھا ہونے لگا، کپڑے نئے آنے لگے اور یہاں تک کہ وہ دوسروں کی مدد بھی کرنے لگے۔ چودھری صاحب ایک دن دوبارہ ان کے گھر آئے۔ تینوں بھائیوں نے ان کے قدم چھو کر شکریہ ادا کیا۔ چودھری صاحب مسکرا کر بولے، بیٹو، تم نے دیکھ لیا نا، جب دل اور ہاتھ ایک ساتھ چلیں تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے دوسرے کسانوں نے بھی ان کی مثال دیکھ کر اتحاد اختیار کیا۔ گاؤں میں خوشحالی آنے لگی اور سب نے سیکھا کہ تنہا چلنے والا کبھی اتنا دور نہیں جا سکتا جتنا اتفاق کے ساتھ چلنے والا جا سکتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق سے محنت میں آسانی اور رزق میں برکت آتی ہے۔